أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون۔ رجعت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ رجعت کا لغوی معنی، رجعت کا اصطلاحی معنی ہم نے بیان کیا، لیکن کیونکہ یہ 2 دن کا فاصلہ ہو گیا تو اسی لیے چاہتا ہوں کہ گزشتہ مباحث کو کچھ بیان کر کے آج کے درس میں ہم وارد ہوں۔ رجعت کے لیے ہم نے بیان کیا کہ رجعت رجع سے ہے، یعنی واپس پلٹنا، لوٹنا، بازگشت، اس کو رجعت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے حساب سے ہم نے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال ظہور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے وقت آپ کے بعض شیعوں کو زندہ کرے گا اور دنیا میں پلٹا دے گا تاکہ وہ آپ کی حکومت اور دولت کریمہ کو دیکھیں، آپ کی مدد کریں، آپ کی حکومت کا مشاہدہ کرنے کی سعادت پائیں، اور اسی طرح آپ کے بعض دشمنوں کو بھی خداوند متعال ان کو واپس پلٹائے گا، ان کی بھی رجعت ہوگی۔ سبب یہ تھا ان کو کیوں پلٹائے گا، کیونکہ تاکہ دنیا کا وہ عذاب چکھ لیں اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی طاقت و شوکت کو بھی دیکھ لیں۔ شیعہ عقائد کے حساب سے ہم نے تمام بزرگان کی عبارات بھی نقل کی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور دوسرے بزرگان جو ہم نے قدماء سے لے کر آج تک جو علماء ہیں، سب کا ہم نے بیان کیا کہ رجعت کا انہوں نے کس انداز میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ تو شیعہ حیدر کرار کے پاس یہ متفقن علیہ ان کا نظریہ ہے کہ رجعت ہوگی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ غیر شیعہ فرقے یعنی امت المسلمین اگرچہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے سلسلے میں احادیث کو تواتر کے ساتھ نقل کر چکے ہیں، لیکن وہ مسئلہ رجعت کے منکر ہیں۔ یہ عقیدہ رجعت مختص تشیع ہے۔ اس کے بعد ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم نے بیان کیا کہ رجعت کا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور ان افراد کو بتایا ہے جیسے حضرت سلمان، حضرت مقداد، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ نام گنوائے ہیں۔ مفصل حدیث جو میں نے پڑھی اس میں حضرت سلمان علیہ الاف التحیت وثنا نے جب پوچھا کہ مولا کیا میں اس دور میں ہوں گا، تو مولا نے رسول خدا نے جواب دیا کہ جی آپ بھی ہوں گے۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ رجعت کے بارے میں قرآنی دلائل سے استفادہ کیا جائے، اور آج ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 83 کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ثابت کریں گے کہ یہ آیت رجعت کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو، ایک ٹولے کو۔ یوم نحشر من کل امت فوجن، توجہ کیجیے گا اس فوجن پر، ہم اس پر رکیں گے اور اس پر بحث کریں گے کہ یوم نحشر من کل امت فوجن، ہم ہر امت میں سے فوجن، ایک دستے کو، ایک ٹولے کو اٹھائیں گے، ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ایک دستے کو اٹھائیں گے اور ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں تنبیہ کی جائے گی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
آیت کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حشر اور قیامت والے حشر سے، یہ جو حشر ہے جو اس آیت میں یوم نحشر آیا ہے، یہ قیامت والے حشر سے مختلف ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یعنی کیا دلیل ہے اس پر کہ یہ حشر جو اٹھایا جائے گا ایک خاص ٹولے کو جو خدا کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، اس حشر میں اور اس حشر میں جو قیامت کے لیے ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ قیامت والے حشر میں اور اس حشر میں؟ اس کے لیے آغا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ قیامت والا حشر امت کے ایک گروہ یا جماعت کے لیے مختص نہیں ہے، یعنی ایسا کہا جائے کہ مثلا ایک خاص گروہ قیامت کے دن اس کو مثلا اس کا حشر ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب افراد کا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن برے ہوں بھلے ہوں، ایمان محض والے ہوں کافر محض ہوں، سب کا حشر ہوگا۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے من کل امت فوجن، یوم نحشر من کل امت فوجن، ہم حشر کریں گے، ہم محشور کریں گے ہر امت میں سے، اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو۔ تو یہاں پر ایک خاص ٹولے کے حشر کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ مثلا تمام امتوں کو اور تمام افراد کو۔ تمام امتوں میں سے ایک خاص، ہر جماعت میں سے مثلا ایک خاص ٹولے ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، من کل امتن فوجن۔ تو لہذا یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ یہ خود ظاہر ہے اس سے کہ یہ حشر وہ حشر نہیں، اس سے مراد وہی رجعت ہے۔ اچھا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو یہ مثلا یہ جو دوسری آیت میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں کہ ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں ہوگا۔ تو ان آیات میں یعنی آپ فرق کریں وہ آیات جن آیات کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے ساتھ مخصوص ہیں، یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس دن کے واقعات اوصاف وغیرہ و جو سارے واقعات ہیں ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اور یہ آیت جو ابھی ہم شاہد مثال کے عنوان سے رجعت کے لیے پیش کریں، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اس آیت کے ذیل میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان ابی بصیر قال قال علی ابو جعفر علیہ السلام ينکر اہل العراق الرجعة قلت نعم قال ام يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل امة فوجا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت ابی بصیر سے ہے، جو روایت نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ مجھ سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ ینکر اہل العراق الرجعت، کیا یہ اہل عراق رجعت کا انکار کرتے ہیں؟ تو قلت نعم، میں نے کہا مولا جی وہ رجعت کا انکار کرتے ہیں۔ قال ام یقرؤون القرآن، قال اما یقرؤون القرآن ویوم نحشر من کل امۃ فوجا، مولا باقر علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے، یوم نحشر من کل امۃ فوجا، کہ خداوند متعال اٹھائے گا اور ان کو محشور کرے گا ہر امت میں سے ایک فوج کو، ایک خاص ٹولے کو۔ یہ بحال انوار کی جلد نمبر 53 میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الرَّجْعَ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ خود مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان افراد کے بارے میں جو رجعت کا انکار کرتے ہیں، اما الرد علی من انکر رجعہ، جو افراد رجعت کا انکار کرتے ہیں کہ مثلا مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ان افراد جو مومن محض ہیں یا کافر محض ہیں ان کو بالآخر اٹھایا نہیں جائے گا، ان کا حشر نہیں ہوگا، جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے مولا فرماتے ہیں
کہ یہ جو منکرین رجعت ہیں وہ یہ خداوند متعال کا یہ قول کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ان کے قول کو رد کرنے کے لیے یہ قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کون سی آیت؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول من تنشق الارض عنہ ویرجع الى الدنیا الحسین بن علی وان الرجعة ليست بعامة بل هي خاصة لا يرجع الا من محض الایمان محضا او محض الشرک محضا۔ یہ بہرحال یہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر بیان کی گئی ہے مختصر البصائر کی صفحہ نمبر 107 میں، اس میں جو میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں وہ افراد جو مومن محض ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ قیام اس رجعت میں جو مومن محض ہوگا اس کا حشر ہوگا، اس کی رجعت ہوگی، اور جو مشرک محض ہوگا، کافر محض ہوگا، اس کی رجعت ہوگی۔ اور اس میں مولا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو رجعت ہوگی وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگی۔ البتہ اس کے بارے میں ہم گفتگو مفصل کریں گے کہ سب سے پہلے رجعت کس کی ہوگی، خوب یہ ایک مفصل بحث ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، مفضل مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتا ہے عن المفضل عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قولہ تعالی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ إِلَّا يَرْجِعُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضًا وَمَنْ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضًا۔ اس مولا کی اس حدیث میں جو تفسیر قمی بھی موجود ہے اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 110 پہ موجود ہے، نور الثقلین میں موجود ہے، تفسیر برہان میں موجود ہے، جہاں بھی رجوع کریں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یوم نحشر من کل امت فوجا قال لیس احد من المؤمن قتل الا یرجع حتی یموت۔ خوب مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 83 جو آیت ہے، یہ تمام مومنین جو شہید ہو گئے ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے ان کی رجعت ہوگی اور دوبارہ ان کا انتقال ہوگا، اور کوئی بھی مولا فرماتے ہیں لا یرجع الا من محض الایمان محضا، کوئی بھی کسی بھی انسان کی رجعت نہیں ہوگی مگر ان کے اس کا ایمان خالص ہو، ومن محض الکفر محضا، یا اس کا کفر محض ہو۔ اس کے بارے میں مفصل اور بھی احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ فرصت ہوئی تو ان کو بھی بیان کریں گے۔ فعلاً سورہ نمل کی اسی آیت جو ہم نے پڑھی یہ بہترین دلیل ہے، مفسرین اور احادیث سے ہم نے ثابت کیا کہ رجعت ہوگی، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے یوم نحشر من کل امت فوجا، اس سے حشر سے مراد قیامت والا حشر نہیں ہے، جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا افراد کو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، احادیث اس کی بالآخر تفسیر میں ہم نے بیان کی۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔